نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، کیونکہ حسان بن ثابت نے قصہ ہی تمام کر دیا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الْعَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سونیا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، اور تو نے آپ جیسا صاحب جمال نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ شو لگتا ہے رب کائنات نے آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا ہو۔ پنجابی کے شاعر کا قلم لکھتا ہے جی کرنا ہے لکھا قریب حضور کی میں تے گم ہو کے تصور حسان اندر شرم ہوتی ہے جدوں میں ویکھنا ہاں وہ پا کے اپنی گریبانے اندر کتھے میں تے آپ ذات کتھے لکھا کی میں شان میری شان اندر کئی شاعریاں زندگیاں ختم ہویاں قلم لٹے لے ایسی مقامی اندر ہو دے گئی کہ ساریاں رونقاں نے ایس زمین اندر آسمان اندر کہ چاہے جن نو توڑ رہے کہ چاہے سورج نو موڑ رہے سب کچھ میں او دی کمان اندر او دا بولنا رب دا بولنا ہے رب بول گئے دی زبان اندر او دا بولنا رب دا بولنا ہے رب بول دے بھی زبان اندر، کیونکہ شروع میں نے یہ کیا تھا کہ ہم نے سرور پہ شاعری کر کے نام کی بان رکھ دیا اس کا۔ اس نے جب نعت نبی لکھی نام قرآن رکھ دیا اس کا۔ سامنے محترم میں اپنی بزم کے پہلے سماعت جناب محترم غلام مصطفیٰ قادری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ نبی علیہ السلام میں عطیہ انعام پیش فرمائیں۔ آپ اتنی تعداد ہو گئی ہے کہ نعرہ لگ سکتا ہے اور جو لوگ ابھی نہیں آئے تک ہمارا میسج جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، جناب محترم غلام مصطفیٰ قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک والے مل کے درود پاک میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جان ہے تیرا ملک کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا،
نہ برسکی ہے نہ برسکے گا مثال تیری جواب تیرا میرے ساتھ مل کے پڑھنا وہ بھی میرا غلام ہے یاد مل کے پڑھنا تو شاہ گوبا تو شاہ گوبا تو جانے جانا تو شاہ گوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ برسکی ہے نہ برسکے گا نہ برسکی ہے نہ برسکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ گوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا ملدین یوسف نو ملدین یوسف نو خود آپت وک جاندی ملدین یوسف نو خود آپت وک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینہ چ پہ جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینہ چ پہ جاندی تک لید زلیخا جے تک لید زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہ دینا برسکی ہے نہ برسکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ گوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ برسکی ہے نہ برسکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بینی کی ہے جنت بینی کی ہے کوثر بینی کی ہے جنت بینی کی ہے سر پوچھو تو اللہ کی رحمت بینی کی ہے سر پوچھو تو اللہ کی رحمت بینی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد دی نہ برسکی ہے نہ برسکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ گوبا تو جانے جانا تو شاہ گوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ برسکی ہے نہ برسکے گا نہ برسکی ہے نہ
ماشاءاللہ یہ تھے غلام مصطفیٰ قادری صاحب جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش فرما رہے تھے۔ سامعین محترم، دور و نزدیک سے آنے والے افراد جو نبی کی محفل میں آئے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور یہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سامعین، ہم قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں رب ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ میں اپنے علماء کرام سے مخاطب ہوں، قبلہ قاری شہباز صاحب، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اگلی ہی آیت کا مزاج دیکھیے، رب فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے۔ یہ امام کعبہ بھی قرآن اٹھائیں تو یہ آیت ان سے بھی پوچھتی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے۔ جب سورہ کی سرزمین پہ قاری شوکت قرآن پڑھے، یہ آیت ان سے بھی پوچھتی ہے، دیگر علماء سے پوچھتی ہے، علامہ شہباز صاحب سے بھی پوچھتی ہے، علامہ یامین مدنی سے بھی پوچھتی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے۔ تو آیات کی تلاوت اس لیے کی ہے، انہیں شان سے آپ کی موصولیت دلانا چاہتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں لیلۃ القدر سے افضل ہے میلاد کی شب، لیلۃ القدر سے افضل ہے میلاد کی شب۔ اب یہی بات کرنے والا ہوں کہ لیلۃ القدر خود افضل ہے۔ اس رات میں رب کائنات نے قرآن نازل کیا ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، قدر والے اللہ نے قدر والی رات میں قدر والے نبی میں قدر والی کتاب نازل کر کے قدر کرنے والوں کو نبی کی قدر کرنے کا بتا دیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر سے افضل ہے میلاد کی شب، لیلۃ القدر سے افضل ہے میلاد کی شب۔ وہاں رب کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا ہے قدر والی رات کیا ہے۔ یہاں شعر یہ ہے لیلۃ القدر سے افضل ہے میلاد کی شب۔ رب کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا قدر والی رات کیا ہے۔ شعر سنیے گا، لیلۃ القدر سے افضل ہے میلاد کی شب۔ اسی شب میں سب نبیوں کا سلطان اتر آیا ہے۔ بات مکمل نہیں ہوئی۔ لیلۃ القدر سے افضل ہے میلاد کی شب۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم تجھ سے سر جھکا کے پوچھتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی جو آیت کریمہ ہے اس کا مثال سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کہتا ہے خاموش ہو جا، قیامت کی صبح تک اس رات کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ مولا کیوں نہیں آ سکتی؟ رب فرماتا ہے اس رات میں قرآن اترا ہے، جس رات میں قرآن اترے اس رات کی سمجھ نہیں آ سکتی تو جس ذات سے قرآن اترے۔ یہ کہنا چاہتا جس رات میں قرآن اترے اس رات کی سمجھ نہیں آ سکتی تو جس ذات سے قرآن اترے۔ اب سنیے گا، لیلۃ القدر سے افضل ہے میلاد کی شب۔ اسی شب میں سب نبیوں کا سلطان اتر آیا ہے۔ لیلۃ القدر میں خاموش قرآن اترا تھا، آج کی رات بولتا ہوا قرآن اتر آیا ہے۔ آج
آج کی رات بولتا ہوا قرآن اتر آیا ہے انہی کلمات کے سائے میں اپنی نظم کے اگلے سناخان کو دعوت نات دینے جا رہا ہوں. جناب محترم محمد شہزاد چشتی صاحب بے آپ آئیں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایدہ لے بھی بولن گے تے او اینڈا لے بھی بولن گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عصر حاضر تا نعرہ جی بھی سن لوڑے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت جناب محترم وہ چھوٹے پیچھے ہٹا کو پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر عبدالرشید علیسی صاحب خاتم القدسیہ، آپ تشریف لے آئے. ہم آپ کو اپنی وزن میں شامل کہتے ہیں. سامر محترم، میں قاری محمد عثمان خان قادری صاحب کو قبول تمہیں ہوں کہ آپ آئے اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. چونکہ میں زیادہ حساب آپ کے درمیان خیال نہیں رہنا چاہتا حساب نہیں جا رہا مائک کو میں چند زمین کے لیے آپ کے سامنے تمام احباب اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام درود و سلام پر ہمارے آقا ہمارے درود و سلام صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ پڑھ جی صلی اللہ وسلم علیکہ یا شہر طیبہ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے سبحان اللہ شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے شہر طیبہ تیرے بازار مہکتے شہر
शहर तैबा तेरे बाज़ार महकते होंगे शहर तैबा तेरे बाज़ार महकते शहर तैबा तेरे बाज़ार महकते होंगे शहर तैबा तेरे बाज़ार महकते मुअत्तर मुअत्तर मदीने की गलियां सुहानी सुहानी मदीने की गलियां नूरानी नूरानी मदीने की गलियां करम ही करम है मदीने की गलियां यतीमों फकीरों का है वो ठिकाना खुदा का भरम है मदीने की गलियां मेरे मुस्तफा के मेरे दिल रुबा के निशाने कदम है छोड़ कर उनको आए तो कैसे बागे हरम है मदीने की गलियां वहां सर से बनकर चलो ये भी कम है बड़ी मोतबर है मदीने 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 की गलियां जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मदीने की गलियों में शहर तैबा तेरे बाज़ार महकते होंगे शहर तैबा तेरे बाज़ार शहर तैबा खुशबू आउंदी क्यों शहर तैबा तैबा तैबा
تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں لب نور دہن نور زبان نور بیان نور دل نور جگر نور نظر نور جبی نور یسوع کی ضیا نور امامہ کی چمک نور گزرے جس راہ سے وہ راہ گزر نور تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے تیری گلیوں اور ہوتا ہوگا جو کبھی کا گزر ساڈا دل کردا ہے گلاب دے پھول وچ چھو لئیے چمیلی دے پھول وچ چھو لئیے لیکن جب سرکار گزردی سبحان اللہ جب سرکار گزردی ہم کے شاعر کی آتا ہے ہوتا ہوگا جو کبھی کا گزر تو ان کے چھولے کو سب پھول ترستے ہوں کہ چھولے کو سب پھول ترستے ہوں گے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا اور جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا آئین کے جھولے کو سب پھول ترستے ہوں گے جا کے جبریل جا کے جبریل بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی یہ کلام میں سامنے آج اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کر شعر کمال شاعر کیا کہتا ہے یہ جا کے جبریل پھر نظر اتاری جا کے جبریل جا کے جبریل پھر
کن سبحان اللہ خلوص القلب یاد دیکھو مقام عظمت وقار دیکھو جو دیکھنا ہے نظر سے دیکھو بلاغت شاشار دیکھو یہ عمر فاروق تک کے بونے نبی کے دل کا قرار دیکھو مہر نبوت حسین سے بیٹھے سواری دیکھو سوار دیکھو کے کانوں پہ جو حسین مچلتے ہوں گے ان کے کانوں پہ جو حسین بڑا کچھ لوگوں نے کہا وہ جن کو بڑا یزید سے پیار ہے ان کو بس جواب دیں ان کو جواب دیں ایک بات میں میں سنانے لگا ہوں آپ کو آپ نے ذوق مزہ لینا ہے اور انشاءاللہ میں وہ حضرت صاحب نے کامیابی کا میاں صاحب کی شعر تو میں بس یہ بھائی سنا کے دو شعر پڑھ کے چھوڑا کیا ہے وہ ہاں ان کے کانوں یزید سے بڑا پیار ہے وہ سنیں ان کے کانوں بغض بے شک مزید رکھ پر وجد سجدہ بھی رکھ بغض بے شک مزید رکھ لے پر کچھ دے سجدہ بھی رکھ لے حسین یارو جی یزید پیاری تے پیو دا بھائی یزید رکھ لے کہنا ان کے کانوں پہ جو حسین مچلتے ہوں گے ان کے کانوں پہ جو حسین مچلتے اول حمد سنا تے جو ہر اول حمد سنا تے جو ہر اس کا نام کسے ہر کوئی جدوں جان اکیلے او یاد حوالے رب دے میلے چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
سامعین محترم، یہ تھے جناب محترم قاری محمد عثمان خان قادری صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ، میرا ہم نام ہے محمد عثمان، تو یہ باپ کے سامنے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں گے محمد عثمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بچے دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ فرات ہے سیرت رسول کی۔ سامعین محترم، علامہ یامین ندوی صاحب کے سبقوں میں سے ایک سبق آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اپنے دل کے کانوں سے میرے اس سبق کو سماعت فرمائیں۔ سیرت رسول کے بیان کی ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دی جائے، زمین اور آسمان کے خلا کو اوراق بنا دی جائے، یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے گا، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر میرے نبی پاک کی سیرت کا ایک بات بھی پورا نہ ہو سکے گا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مومن کے لیے نبی رحمت کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے، وہ ایمان الاعتقاد کا منبع ہے، یہ زمین اور آسمان، یہ مشرقین، یہ مغربین حضور نبی اکرم کی ذات گرامی سے وابستہ ہے۔ حضور نبی رحمت تو ورا ہے، ہمارے پہچان کی حد سے بالا تر ہے، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ دروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ دروں سے حل نہ ہوا، وہ راز میرے آقا نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور نبی رحمت نے پوری انسانیت کو روشنی کا پیغام دیا۔ عصیت ابو جہل اور وجود شاہد لقویت فرعونی اور عصیت ابو جہل کچھ اس طرح سے مٹ گئے کہ پھر زمانے کی کوئی گردش اسے زندہ نہ کر سکی۔ آج کا ترقی یافتہ دور کاتب اور منطق کا دور ہے، ہر کی پرواز ہے لیکن یہ وقار آئیے پیچھے چلیے۔ جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، اس وقت جناب سیدنا عبداللہ کا در جدید، آمینہ کا لال، اس نے اپنے نائن مقدس سے عشق و سرفراز بنایا۔ نفرت کی ہوائیں مڑنے لگی، جبریل کی اڑان تھم گئی، علی وقار جسے عرش کی قابل احترام سمجھتا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرین عشق آ گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرین عشق آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا، بے نور چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، روشنی کا مینار آج سے 1400 صدیاں پہلے روشن ہوا تھا، آج بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ دنیا آپ کی نظیر، آپ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، تاریخ ٹوٹے گی اگر ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد عثمان جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر فست کو بالا کر دیں، دہر اسم محمد سے اجالا کر دیں۔ سامعین محترم، محبت میں لکھی اقبال کی نظم میں پیر صاحب کی نظر کر رہا ہوں، عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نام آشنا خان سے،
ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رنگ سے، کمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سلگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے، کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم حاتم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب تمنائے دلی آخر پر آئی سید فہم سے، اور پھرایا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک تارے سے مانگی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس کھائے مسیح ابن مریم سے، پھر ان اجزا کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا اسم اعظم سے، اور محبت نے یہ پانی ہستی نو خیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر کی اس کے گویا کار عالم میں۔ سامع محترم، اقبال پہ لکھا محبت کا کلام آپ کی نظر کیا انہی اشعار کے سائے میں، عظیم عالم دین، عالم نبی، فاضل جلیل، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ و قاری پیر عبدالرشید اویسی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ خامات کی زیارت کر رہے ہیں، مائک ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا، ثانی نہیں خدا نے بنایا حضور کا، بے مثل ایسے کہ سایہ تلک نہیں، کریم ایسے کہ سب پہ ہے سایہ حضور کا۔ یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمت انسان پر، احسان صرف خدا نے جتایا حضور کا، فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور، میلاد جب بھی ہم نے منایا حضور کا۔ حمد و صلات کے بعد مقتدر سادات کرام، علماء ذی وقار، آج کا یہ مختصر مگر جامع پروگرام
مخلص فی اللہ جناب حاجی محمد افضل صاحب قادری اویسی، ان کے صاحبزادہ صاحب محبوب افضل صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ حاجی صاحب نے اور ان کے برادران خاندان نے یہ خوبصورت دسترخوان سجایا ہے، اللہ انہیں بہت جزا عطا فرمائے۔ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء، حفاظ، ائمہ مساجد، خطباء تشریف فرما ہیں۔ فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ شہباز احمد صاحب قادری اویسی زیدہ شرفہ، جو اس مرکزی مسجد کے خطیب اعلیٰ ہیں، فاضل محتشم مجاہد اہل سنت، بہت درد دل سے کام کرنے والی شخصیت، حضرت علامہ محمد یامین مدنی صاحب زیدہ شرفہ، حضرت بھی تشریف فرما ہیں۔ فاضل محتشم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ حافظ شوکت قادری صاحب زیدہ شرفہ کی بھی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ فاضل محتشم حضرت علامہ عبدالشکور صاحب صابری، فاضل محتشم حضرت علامہ قاری ضیاء الرحمن صاحب، محترم جناب قاری محمد افضل چشتی صاحب اور دیگر علماء کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کے دیگر جتنے غلام ہیں، فاضل محتشم حضرت قبلہ حافظ قاری سعید چشتی صاحب زیدہ شرفہ، ان کی معیت میں اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاجی صاحب کا یہ عمل قابل تقلید بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں انتہائی مشکل دور ہے، اور اس دور کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ایسا پروگرام کرنا جہاد کا درجہ رکھتا ہے، اس حوالہ سے کہ معاشرے کے اندر اس قدر دنیا داری، بے روی چھا چکی ہے کہ ہمارے ہر گھر کے دروازے پر ایسی دستک دینا بہت مشکل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حاجی صاحب کی نسبت کا فیض ہے۔ چنگیاں دے لڑ لگے تے چولی پھول پے، اہل اللہ کی نسبت، برکت، محبت بندے کو دونوں جہانوں میں سنوار دیتی ہے۔ اللہ اس بچے کی شادی کو صحیح معنوں میں آبادی کا سبب بنائے۔ یقیناً دوسری خوشی یہ ہے کہ مسجد کی بجائے گھر میں حاجی صاحب نے یہ پروگرام سجایا ہے، اور ایسے پروگرام گھروں میں ہونے چاہیے اگر تکلف نہ ہو، اگر گنجائش ہو تو ایسی نورانی سپرے گھروں میں ضرور ہونی چاہیے تاکہ بہت سارے جراثیم مر جاتے ہیں۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پروگرام بچوں کی مہندی کے مسجدوں میں ہوتے ہیں، اور گھروں میں اس مہندی کا کچھ اور رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ میں بھنگ والا ہوتا ہے۔ اصل رنگ تو مسجد میں ہوتا ہے، لیکن
اگر گھر میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، جیسے حافظ صاحب نے خوب سما باندھا اور ہمارے 7 گھنٹے کا سفر، اس میں تھکاوٹ تھی، لیکن نعت شریف کا حسن اور اس میں ذوق سے ہماری تھکاوٹ تقریباً اتر گئی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہ اس پروگرام پر بھی وقت میں نے حوصلہ افزائی کے لیے دیا کہ میں اکثر چاہتا ہوں کہ شادیوں کے موقع پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پرچم بلند کریں۔ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بہانہ ہے، اور وہ بہانہ یہ ہے کہ کیا کریں جی، خوشی ہے، اور خوشی کے موقع پر یاد رکھیں اسلام نے خوشی کا بھی طریقہ بتایا، حدود بتائی۔ اسلام نے کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، دین مکمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک گوشے میں بھی کمی نہیں۔ خوشی بھی اسلام نے اور غمی بھی اسلام نے، کیسے وقت گزارنا ہے بالکل صاف طریقے سے بتا دیا۔ اور علماء تشریف فرمائے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ خوشی دی کس نے ہے، کس کی طرف سے خوشی آئی، کون ہے خوشی دینے والا؟ سانسوں کی مالا سے لے کر ہر نعمت جس رب نے دی، اور جب خوشی کا موقع آئے تو اسی رب کو ناراض کریں۔ اب دیکھیے نا، کوئی تک بنتا ہے، اور پھر ایک اور زاویے سے بھی اگر بات سوچیں، میں اکثر سنگیوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ آپ عید پڑھتے ہیں، چھوٹی عید، عید الفطر جسے کہتے ہیں، اور پڑھنے سے پہلے پورا مہینہ بڑے زور و شور کے ساتھ عبادت میں گزرتا ہے، بلکہ وہ درخت بھی جو سوکے ہوئے ہوتے ہیں ان پر بھی پتے چڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح کا انداز ہوتا ہے رمضان شریف میں۔ تو عبادت اور پورا بندے نے من راضی کیا ہوتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تراویح بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، نفلی عبادت بہت ساری کی، تو عید کے موقع پر کوئی 2 نمازیں کم ہو جاتی، اسے نمازوں کی کوئی ضرورت ہے؟ 2 کم ہو جاتی۔ لیکن دیکھو، کم ہونے کی بجائے 2 رکعت اور 6 تکبیریں زیادہ قرار دیں۔ بتایا یہ کہ خوشی کے موقع پر مسلمان اپنے رب کو اور یاد کرتا ہے۔ خوشی کے موقع پر کم نہیں کرتا، بلکہ 2 رکعتیں، 6 تکبیریں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جب خوشی کا موقع آئے تو اسلام میں جو خوشی کا موقع ہے وہ سجدہ شکر ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ دیکھیں نا کیسا خوبصورت سما ہے، وہ تصور بھی نہیں ہم کر سکتے۔ حاجی صاحب کے گھر میں ان کا ماشاءاللہ پہلا بیٹا ہے، حالانکہ بہت سارے مشورے بیویوں کو لوگ دیتے ہیں، جی چلو ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ایسے آپ کو پتہ ہی ہے معاشرے میں کہ کیا حالات ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دوسرا ماحول ہوتا، وقت تو گزر جاتا، لیکن دیکھیں کہ نظر والا کوئی ہو تو اتنی روشنی نہیں جتنی رحمت ہے۔ چھما چھم رحمت کا سائبان لگا ہے اور برکھا برس رہی ہے۔ حضور راضی ہے کہ میرے امتی ہیں،
میرے دین کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق آج خوشی کا دیہڑا گزار رہے ہیں، خوشی کا وقت پاس کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، میں اکثر ایک بات سنگیوں سے کہتا ہوں، وہ کہتا ہوں کہ یہ 2-4-10 دن جب گزرتے ہیں نا تو اس کے بعد جو کرتوت کیے ہوتے ہیں تو ان کی نحوست بھی ہوتی ہے نا، نحوست تو بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی دعا کر رہی ہے، یہ جڑا نواں جوڑا انہاں دی بنتی نہیں آپس سے، پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے، کسے تویز کر دیتا ہے، پتہ نہیں کسے کچھ کر دیتا ہے۔ انسان ہے نا، اللہ 5 نمازاں پی کے بھی تے آکھے گا جی میں تے کچھ چنگا پلا اللہ توبہ بھی کری دی ہے، پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ 5 پی بیٹھا ہے دیہڑی دیاں تے آندا پیا پتہ نہیں کیڑی غلطی کیتی۔ انسان ہے نا، تو یہ کہے گا وہ پیر صاحب کو حساب لاؤ نہ کرے کہ پتہ نہیں کسی کچھ کر دیتا ہے، گھر چ کوئی سکون کوئی نہیں، جدوں دی شادی کیتی ہے بس کوئی نہ کوئی گبیڑ پیا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی راہ کھل رہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کام پیا ہی ہوتا ہے۔ کوئی آخر کتاب تکو تے ہن جڑا ساڈا کتاباں دا سلسلہ ہے، یہ کتاباں تے سڑ دتیاں درس نظامی دیاں، یہ پڑھیا تے پھر تے پتہ لگ جاندا ہے دین کی ہے۔ تے وہ اوکھا دال کھانی، استاداں دی چڑکاں سہنیاں، یہ سارا کام ہے۔ ہوں لمیاں لمیاں لٹا رکھ لو، 5 چھاپاں پا لو، تے ساڈا مزاج ہے عوام دا او ماشاء اللہ جی حضرت صاحب بہت پہنچے، کتھے پہنچے؟ جہنم دے کنارے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، ہمارا مزاج یہ ہے۔ اللہ کے بندو دین میں سب کچھ ہے، نبی پاک نے سب کچھ بتا دیا، ساری نشانیاں بتا دی ہیں کہ اللہ کے بندے کی نشانیاں کیا ہیں۔ جنہیں 2-4 مہینے غسل نہ کرے ساڑھے نزدیک تو وہ نہیں۔ مزاج ہمارا کیسا ہے اور کس طرف ہم چل پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اے جی صاحب لاؤ تے صاحب لانے لے بھی اکھاں نال ویکھیا، اکھاں نال جی پھر اگے بیالوجی رکھی ہے تے بیبیاں نوں پہ دسدا ہے تے گلاں بھی پوچھ لینیاں، پوچھ لینے بیبیاں گلاں کر دینیاں، اچھا جی انج نہیں انج 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 تکے تے اگے بیالوجی رکھی ہے، ایک کتاب رکھی، میں نے آپ کو ہاتھوں سے دیکھا، تماشے لگے ہوئے، پیسے آ رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندے اس ڈبہ پیر کے جانے سے پہلے یہ تو سوچنا کہ آج سارے گھر میں سارے بچوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، قرآن بھی کتنے مہینے سے کھلا ہے کہ نہیں، صدقہ بھی دیا ہے کہ نہیں، ٹی وی پر ڈرامہ چل رہا ہے تو کتنے دنوں سے بند ہے، نہیں چل رہا ہے، تماشے لگے ہوئے ہیں، تے صاحب نو انٹر پینا پتہ نہیں کسے کچھ کر دیتا ہے، یہ کسے نہیں کچھ کیتا ہے، جڑا پہلے دن بیج بوجیا سی وہ بھی بدبو ہے۔ گلی محلہ کڑیاں نچ رہی ہیں، مڑے نچ رہے ہیں، جو تماشا ہو رہا ہے، تو پھر پیرا نے کہڑا صاحب لانا ہے؟ صاحب تے کہ لگا ہے جو صاحب لگایا تھا۔ یہ باتیں آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی سختی کر رہا ہوں، نہیں، اپنا سسٹم سیدھا کرو اللہ کے بندو۔ اب دیکھیں نا، ایک بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، بڑی خوبصورت بات۔ آپ دیکھیں ایک گھر میں حاجی صاحب کا ڈرائنگ روم ہے اور اس کے یہ صوفہ پڑا ہے، اس کے پیچھے چوہا مر گیا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ اصل چوہے کا مسئلہ کیا ہے کہ بدبو ہے، تو اس چوہے کو نکالا جائے، نہ کہ سپرے مارا جائے، نہ کہ اگربتی لگائی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپرے، ایئر فریشر، جتنا بھی آپ اگربتی لگائیں گے وقتی فرق پڑے گا، دائمی نہیں پڑے گا۔ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہم سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کل شریف پڑھاتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، اور قرآن خوانی، قرآن نے اپنا نور دینا ہے، وہ اگربتی اپنا نور دے گی، وہ اپنی خوشبو دے گی، قرآن پڑھنے پڑھانے میں برکت ہے، ضرور ہونا چاہیے، میں اس چیز کے مخالف نہیں،
لیکن جو رشوت کا چوہا ہے, بدنگاہی کا چوہا ہے, بے راروی کا چوہا ہے, جو تو فراڈ لگا رہا ہے, لوگوں کی زمین پہ تو نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور تیرے فراڈ کتنے ہیں, رشوت کا بازار گرم ہے, اور ساری چیزیں جو اللہ اس کے رسول کے مخالف کر رہا ہے, وہ چوہا کاٹ, چوہا نکال, تو دیکھنا اگربتی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے, اس پاسے نہیں لگنا. ہاں جی, شاہ ٹیسٹ وے ڈھونڈنا ہے, پھر پیر کوئی دعا کرن تو بیڑا پار ہو جائے. شاہ ٹیسٹ وے, اگر کوئی دولت چاہتا ہے وہ بھی اندر کوئی شارٹ رستہ لبا میں کروڑ پتی بنا. وہ اللہ کے بندو, سکون جس چیز میں اللہ نے رکھا ہے نا, وہ دین ہے, وہ نبی پاک کا رستہ ہے, وہ سنت ہے. کہ ماضی قریب کے اندر اللہ اکبر اہل اللہ سے ملاقات ہوئی, تو جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں ان کے ایک جملے میں بھی بڑا کمال ہوتا ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات, اللہ اکبر جل شان کو اللہ کے بندے تھے, اور وہ تھے جنہیں حضور کی زیارت ہوتی. تو باتوں میں علامہ صاحب چل پڑا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا کہ علاج سنت ہے نا, لفظ علاج سنت, اور میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ گولی کھانا سنت ہے, دوائی لینا سنت ہے. جی یہ سنت ہے بھی, کوئی شک نہیں. فرمایا اصل میں کیا ہے کہ لوگ غور نہیں کرتے, ہر بیماری کا علاج سنت ہے. نہیں سمجھ سکے کہ سنت رسول کے قریب جاؤ, بیماریاں دور ہوتی. جو تم نبی پاک کے قریب جاؤ گے, بیماریاں دور ہوتی جائیں. سنت علاج ہے. کبھی اس چیز پہ بھی آپ غور کریں کہ آپ سنت کو ایز اے علاج رکھیں. جتنی بیماری ہے جسمانی, یہ بھی معالج جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں, جسمانی بیماریاں بھی سنت سے دور ہٹنے میں, روحانی بیماریاں بھی سنت سے دور ہٹنے میں. اور جب بندہ کھانے میں, پینے میں, بولنے میں, دیکھنے میں, سننے میں سنت کے قریب ہوتا جاتا ہے, بیماریاں خود بخود رخصت ہو جاتی ہیں, خود بخود اپنا ڈیرا کوچ کر لیتی ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے یہ بعد والے مسائل آج دیکھیں نا کہ بعد میں طلاقوں تک مسئلے جاتے ہیں, سارا سلسلہ ہوتا ہے, بے سکونی ہوتی ہے, گھر میں لڑائیاں جھگڑے, تو یہ کسی نے تویز نہیں کیا ہوتا. آج بدبختی ہے ہماری. اللہ اکبر, اس چیز کا انکار نہیں, چیز ہے, لیکن جیڑا رولا ہے نا جتنا, وہ بھی نہیں. اتنا بھائی بھائی سے دور ہو گیا, بہن بہن سے دور ہو گئی ہے. کوئی شے بھیجنی ہے برکت واسطے, پہلا بزرگ لوگ ہوتے سن, چلو حلوہ فلانے دے دو, گوانڈی ہوں کھاندے نہیں, پتہ نہیں کسی کچھ کر سکے. کوئی اللہ کے بندو, اتنا یقین بھی کمزور ہو جائے. حضور نے جو دجال کی نشانیاں فرمائی ہیں, آج دجال آ جائے تو جو صاحب ہمارا ہے, اسی چوڑیاں دے پیچھے لگے ہیں, اسی رافضیاں دے پیچھے لگے ہیں, اے ڈبے پیران دے پیچھے لگے ہیں. جس نے کوئی کہتا ہے اے جی اللہ اکبر تے علم لا لیا جی, کہ جی مڑا پیدا ہو گیا جی, اے ہو گیا جی, او ہو گیا جی, گھوڑے تھلے اولنگ دے رہے, اتنے کمزور ہیں. عیسائی باب الشفا سے گزار رہے ہیں, لاہور کراچی سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, چوڑے ہیں, اور وہ پتہ نہیں کیا منتر پڑھ رہے ہیں. ہمارے مسلمان جا رہے ہیں کی جی بیمار ہیں. وہ غیرت کر, اس سے غیر کے دروازے پہ جانے سے تو موت بہتر ہے. تو چوڑے کے دروازے پہ جا رہا ہے, رافضی کے دروازے پہ جا رہا ہے, خارجیوں کے دروازے پہ تم جا رہے ہو. اگر اتنا ہی ایمان کمزور, آپ دیکھیں نا کہ جب دجال آئے گا,
है उलमा से पूछे, पाँव रखेगा सब्जा उग पड़ेगा, मुर्दे जिंदा करेगा, तो कलमा पढ़ लांगे। अब मेरा दर्द नहीं समझ रहे, मैं जो समझाना चाहता हूं, वे कलमा पढ़ लांगे, दिन छड़ देंगे। इतना कमजोर यार भाई, 7 ग्राम आगे जी बड़े पहुंचे तो डिस्प्रिन खाओ यार। अल्लाह वालों की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है अल्लाह वालों का, लेकिन अल्लाह वालों की पहचान भी तो करना। क्या इस्तिदराज पर मैं अल्लामा यामीन साहब से पूछो ना, तो उलमा से पूछे इनसे इस्तिदराज किसे कहते हैं। एक होती है करामत, एक होता है मोजज़ा। इस्तिदराज किसे कहते हैं? काफिर से जो सरंजाम पाए, घर के आदत खिलाफ आदत, जो काफिरों से पता चला काफिरों से भी कुछ ऐसे काम होते हैं शैतान करा देता है। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला आज गुजर क्यों दूध चार देना, वजह क्या है, क्यों दूध चढ़ाया जाता है? सुबीला लगी जान, एक माई का दुध जोगी लेंदा सी, माई दे ना दे दूध, खून आना शुरू हो गया, जानवर बीमार हो गए, तो जोगी ले रहा है। दाता साहब ने एक दिन रोका, बोला माई किधर ले चलेंगे मटका? मैं बाबा जी मैं उते उथे चली हाँ। वो फरमाया आज सानू दे जा, सानू दे। ओ अल्लाह दा वास्ते मैं तुहानू और दे देंगी, लेकिन साडा ते गुजारा ही नहीं, असी ते नक आए हैं। 2 दिन दूध ना दें तो हमारे तो जानवर ही बीमार हो जाते हैं। फरमाया बीबी मैं नबी का मानने वाला हूँ, नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, तू भी नबी का कलमा पढ़ने वाली है, एक मर्तबा आके तो देख। बस थोड़ा सा इम्तिहान आता है, थोड़ा सा इम्तिहान है जिंदगी में ना। हमारे एक बुजुर्ग थे, एक जुमला कहते थे, जुमला क्या कहते थे? फरमाते पुत्र मक्की जिंदगी पहला आंदी है, मदनी बाद। मक्की ते मदनी, इन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा। उलमा को पूछो तफसीर की है, एक मुश्किल का जिक्र है, 2 आसानियां का जिक्र। अल्लाह तो चाहता ही नहीं तुझे मुश्किल में डालना, अल्लाह तो आसानी देना चाहता है तुझे जी। थोड़ा जा तजका लगा के फरमाया साहब कट सबर कर, माई ओनू आज आख भी करे, जानवर बीमार करे, दाता दाता इल्म का बादशाह, इल्म का बादशाह, अल्लाहु अकबर जल्ला शान। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती लोग भी बैठे हैं, और आप लोगों की के चेहरों की चमक को देखकर मैं ये बात करने लगा हूं। हजरत गरीब नवाज 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला वो शहंशाह और वो ताजदार जब सरकार के दरवाजे पर जाते हैं, सलाम करते हैं, तो आगे से जवाब गुंबद खजरा से आता है, जालियों से जवाब आता है, और जवाब ही नहीं आता। फरमाया जा, हमने तुम्हें गरीब नवाज बना दिया, गरीब नवाज बना दिया है। और फरमाया हिंदुस्तान की बादशाही दे दी है। सुल्तानुल हिंद का लकब आपको बिलादे हिंद से नहीं मिला, दियारे महबूब से मिला है। फरमाया सुल्तानुल हिंद बना दिया है। लेकिन अब सुनो, जिसे जालियों से हुजूर की आवाज आए, सुल्तानुल हिंद हुजूर बनाए, वो दाता साहब के कदमों में आके चिल्ला करे, मुझे बताओ दाता कितना बड़ा बादशाह है। खुश कर देता है, लेकिन मैं थलियों बैठ के खुश नहीं होया। आपको ने खुश की गल मैं तुहाडी उस तारीफ करा, मैं कदे हाथ नहीं चुकाए, मेरा मिजाज है।
لیکن ختم نبوت کا نعرہ جس نے اگر میرے کو برداشت نہیں ہوتا پھر کوئی بندہ ہاتھ نہ چکے. سرکار دی نموز دا مسئلہ ہے سارے چکو سارے چک کہتے ہیں سرکار دی ختم نبوت تے پیرا دیا کرو تو انہوں نہیں پتا کہ یہ ہاتھ انہاں دی قیمت قبر چ کنی ہے. اے جڑے ہاتھ چک رہے ہیں نا اللہ اکبر جل ان میں آہستہ جے نعرہ لانا تاجدار ختم نبوت ہر جلسے یار میری آئی راتی کیا کیا راتی تواڈے کولوں سیدھا 80,000 گئے کے پی کے ایفٹا با اللہ اکبر جل شان فجر سے رات پڑھی ہے پنڈی تو اگے دیہڑی جلسہ کیتا ہوں 7 گھنٹے دا سفر کر کے صرف نمازاں رات پڑھی ہیں کوئی شے ایسا کھانا نہیں کھاتا پانی پیتا ہے سبحان جی اللہ اکبر تے ہن پھر تو یاد کریے راتی یاد کرا کے گئے ہیں پھر اگر ان سارے ہاتھ چکو اللہ دے بندے نبی پاک سے اتنا تو پیار کرو نا کہ جب ختم نبوت کا نعرہ لگے تو ہاتھ تو اوپر ہو جائیں. ہر خطیب آپ کو بتائے ہر نقیب بتائے ہر ناطخواں آپ کو بتائے کہ چکو ہاتھ. اللہ اکبر جل شانو سرکار کا ہاتھ آپ پر آ جائے گا جب آپ ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے. آپ لگاؤ نا بیٹا کون نعرہ لگا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سید حجویر مخدوم امم سبحان اللہ مخدوم امم ماشاءاللہ یہ نہیں تو نے بتایا لفظ کتنا ڈاٹا ہے مخدوم امم امتوں کا مخدوم. سبحان اللہ اللہ اکبر. تو حضرت داتا صاحب نے فرمایا چھوڑ اپنا یقین پختہ کر اللہ اس کے رسول تے چھاٹ اس گالوں تو میرے جانور تے میرا دودھ وہ فرمایا ٹھہرتے صحیح کتنے دن دودھ خراب ہویا کہ آج بھی ہو جائے گا تو خیر ہے تو آج دودھ اتھے رکھ تھے. اچھا دودھ آپ نے درویشہ نو پلا دیتا آپ نے خود پینا سی درویشہ نو دودھ پلا دیتا رائے اللہ ہو میری دمائی واسطے دعا کرو. اور ایک گل چلو میں علامہ صاحب نے بچے دی ماشاءاللہ اچھی تربیت کی ہے بچے اچھا پڑھیا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو انہوں ایک بڑی محبت نال گل دس ہے بڑی محبت نال گل دس چلے بڑی محبت. گھر میں پریشانی ہو نا تو قرآن پڑھائیں چلو ٹھیک ہے پڑھائی کرائیں لیکن آپ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں مدرسے کے طلباء کو لنگر صحیح کھلا دیں. قرآن نہیں پڑھانا ایسا کوئی شے نہیں پڑھانی درویشو تو آمنا ہے میں گپاں لاؤ لیکن لنگر تو انہوں سونا دیا 2-4 مرتبہ انہیں خوبصورت لنگر کھلا دو پھر دیکھنا کہ ادھر مشکل رہتی ہے کہ نہیں. یہ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے. یہ حضور نے اپنی اولاد کا ہے یہ حضور کی اولاد ہے بندے تو سمجھ نہیں نا 2-3 حاجی ڈنڈا لے کے پیچھے ہم نے او مڑے ہے کر کے بڑے ہے کر کے بڑے ہے کر کے تو تے بڑے ہی جمیا سے تو کیڑا بچہ ہے سے چٹے والا لا تو جمیا سے. اچھا بندے نصیحتاں بچے ہیں جی کر لے اللہ اکبر ڈنڈا لے کے مگر مسیتی بھی چڑھے ہم درساں چ بھی اے تے پیدا ہی بچے نہیں ہوئے اے تے بڑے پیدا ہوئے سن انہاں تے کوئی کام نہیں کیتا کرے نہیں سمجھے. اللہ اکبر درویشوں کو نا دودھ پلا دیا داتا صاحب نے فرمایا ان کے لیے دعا کر دو مائی کے لیے. اچھا جانور بھی ٹھیک تھے دودھ بھی ٹھیک. دوسرے دن بھی مائی دودھ لے آئی تھوڑا جا کھلو گئی دودھ لے آئی. تیسرے دن بھی وہ جوگی نے چیلیاں کو پوچھا بھی وہ جڑا دودھ شد آمدہ سی وہ ڈکڑ گیا کدھر گیا. تو ایک چیلے نے آکھیا وہ اللہ دا جڑا بندہ ہے داتا علی حجویری انہوں روک لیا مائی نے آکھیا اچھا میری طاقت نہیں اس نے دیکھی. ان کے اندر فرعونیت تو بڑی ہوتی ہے میری طاقت نہیں دیتی. تو آ گیا سیدھا داتا صاحب کو آپ نے فرمایا بہو
نہیں بیٹھنا. میری طاقت کا پتہ ہے میری طاقت کتنی ہے؟ اچھا جی کنی ہے تھوڑی طاقت؟ اللہ دے بندے آخری حد تک دے دے آج جی انکساری پھلاں دا تو اتر بنا اتران دا پھر کٹ دریا دریا دے وچ غوطے لا مچھیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا. داتا صاحب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کتنی طاقت ہے تھوڑے چ؟ انہیں طاقت بخائی. میں بات کیوں کرنے لگا ہوں؟ اڑنے لگا. ان ولی بھی کیونکہ لما صاحب یہ بات ہے اڑن لگا اڑیا تے ہن جے اج جے ہوندے جڑے چوڑے پیچھے جاندے نے تویز کران کدی کسے کول رافضی کول گئے ہوندے نے کدی کسے کول مچھالے کول گئے ہوندے نے ادھروں سوٹا لیا سے ادھروں تے او تے اڑدا پیا بڑا بڑا پیر نہیں. کفر کے اندر بھی یہ استدراج ہے طاقت ہے لیکن دیکھنا طاقت کون سی ہے شیطانی ہے یا رحمانی ہے. طاقت تو شیطان کو بھی دی ہے اللہ نے بندے کے اندر آ جاتا ہے بول پڑتا ہے کوئی باتیں بھی بتا جاتا ہے کان میں کہہ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کان میں بات کہہ جائے گا کچھ گلاں سچیاں کر جان گے کچھ جھوٹیاں کر جان گے جی تو شیطانی طاقت بھی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں شیطانی طاقت کا کیا عالم ہے شیطان کو کتنی طاقت دی ہے. یہ تو وہ کمینے مولوی ہیں جو شیطانی طاقت کو تو مانتے ہیں. میں آج ابتبار بھی کہہ کے آیا ہوں عرس پر میں نے کہا ہم نیت کریں تو شیطان کو پتہ ہو نماز کا پتہ ہو نیکی کا پتہ ہو پھر روکنے کی طاقت بھی ہو تو شیطان تو رب کا دشمن ہے. جس نے دشمن کو اتنا دیا پیاروں کو کتنا دیا ہوگا. لیکن علامہ صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے بدبختی دیکھیں کہ شیطان کے متعلق نظریہ رکھیں جو اسے پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے نماز پڑھنے لگا ہوں دل کا پتہ ہے. بدبختی دیکھیں کہ شیطان کو پتہ ہے کہ مولانا یامین صاحب کے دل میں کیا ہے مولانا شہباز صاحب کے دل میں کیا ہے مولانا شوکت صاحب کے دل میں کیا ہے یہ شیطان کو پتہ ہے جی. تو جب یہی بات نبی پاک کے بارے میں کہیں گے نبی پاک کو پتہ ہے درد پہ جائے گی. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. دشمن کو اتنا دیا ہے تو اپنے پیاروں کو کتنا دیا ہوگا. دیکھو پھر طاقت اڑ گیا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنا نظریہ مضبوط کرو. دیکھو اڑتا ہے غوث پاک کہ پوچھا گیا حضور اڑتا ہے فرمایا جتیاں نال تھلے لا. ترتا ہے فرمایا جتیاں مارس. آواز اڑتا ہے فرمایا جتیاں مار. حضور وجہ کی ہے فرمایا اٹھنا دلیل نہیں پانی تے ٹرنا دلیل نہیں. فرمایا اڑنے تے پرندے بھی پانی تے ڈڈو بھی چلتے ہیں. فرمایا دلیل یہ ہے اس امت میں ولی کی کہ جس کے تن پہ بھی نبی کی شریعت کا پیرا ہو من پہ بھی نبی کی شریعت کا پیرا اڑنا کی اڑنا شرط نہیں رکھی. پوچھا حضرت کو فتاوی رضویہ شریف میں یہ شرط رکھی اڑنا شرط ہے. ہزاروں ولی مجدد صاحب لکھتے ہیں مجدد الفسانی نے لکھا ہے ہزاروں ولی. آپ تھک تو نہیں گئے نا ہاں جی اللہ اکبر جل شانہ. آپ کا 9 سے 10 بجے تک ٹائم تھا 9 سے میں نے کوشش کی تھی پہنچ جاؤں کوشش میں نے کی تھی
اللہ اکبر. چلو میں 10 منٹ اور دے دیتا ہوں محبت سے. آوے حاجی صاحب، حاجی صاحب سے میں بڑا راضی ہوں، حاجی صاحب سے بڑا راضی ہوں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف شادی تے رشتہ دار راضی ہون یا نہ ہون، اللہ اس تے رسول نو راضی کرے. یہی ہے. دیکھو نا، راضی کرتے ہیں جی، پھپھی راضی ہو جائے، تایا راضی ہو جائے، چاچا راضی ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے. راضی کرنا بھی چاہیے جی. مڑے دا تایا نہ آیا تو مزہ کوئی آنا ہے، مڑے دا چاچا نہ آیا تو کوئی لطف آنا ہے، خالہ نہ آئی تو کوئی ویہ ہے. سارے راضی کر دیں. لیکن اس شادی تے کدے سوچے کہ اس تے تایا بھی راضی، چاچا بھی، چاچی بھی، اس شادی تے اللہ بھی راضی ہے کہ رسول اللہ بھی راضی کہ نہیں؟ تے ساری راضی کر گئے تے جو او دربار ناراض کرنا ہے تے کھے سمجھتے ہو؟ او دربار ناراض کرنا ہے، اس دربار کو منہ موڑنا ہے تے کچھ پلے نہیں. تے بل فرض محلہ ویڑا بھی راضی ناراض ہو جائے، رشتہ دار بھی آکھن او حاجی جی تواڈے گھر نہیں آمنا، آکھو خیر ہے، تہانوں ناراض کرنا منظور ہے، نبی پاک نو ناراض نہیں کر سکتے، سرکار نو ناراض نہیں کر سکتے. اس واسطے اور 10-11 منٹ دین لگے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ اس خوشی دی خاطر. اور آیا بھی اس لیے، مجھے پہلا بھی شیڈول پتا تھا کہ رات کو ہم نے ادھر جانا ہے. اور پھر مجھے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ ٹائم کیوں دیا ہے؟ میں نے کہا یہ مجھے پتا ہے میں نے کیوں دیا ہے. ان شاہ صاحب نے بڑا زور لگایا کہ آپ آج ادھر رہیں، کوئی اور بندہ بھیج دیں، کوئی اور مولانا بھیج دیں. میں نے کہا نہیں، اللہ اکبر جل. میں نے ضرور دعا کرنے جانا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے. آپ بھی نا اپنے بچوں کی شادی ایسے کریں، جوان بھی نیت کریں اپنے سارے نا. او یار کتنی زندگی ہے، نبی پاک نو راضی کرو، رسول اللہ نو راضی کرو، اللہ پاک نو راضی کرو، ساری مصیبتاں دور ہو جان گے. جے آ بھی جائے تو خیر ہے. چیرے اللہ دے بندیاں نو کیا آرے نہ نہیں چیرا گیا، پریشانی نہیں. آج تے اسی گاہ کی آسانی دے ہیں، مشکل تے گاہ کی کوئی نہیں، لیکن دین اے نہیں آندا. اسا اج پیر بھی وہی ٹوڑنے ہیں کہ آکھو بھی جدوں دے لڑ لگے ہیں بس اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے. ایک فیکٹری سی اور 2 بن گئی ہیں، 3 بن گئی ہیں، 4 بن گئی ہیں. اللہ نے بڑی باں پھڑی ہے. میں راتی بھی آکھیا یہ باں پھڑی ہے تو فرعون دی تھوڑی پھڑی سی، نمرود دی تھوڑی پھڑی سی. او اے باں پھڑنا نہیں، اصل اے اللہ دا باں پڑھنا اے کہ پہلا نمازاں نہ سی پڑھتا، ہن 5 نمازاں پڑھتا ہے، 5 پڑھتا سی تے نال تہجد بھی پڑھتا. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. ایسے اڑنا شروع ہوا، اڑا. اب پھر ایک شیطانی طاقت تھی، شیطانی طاقت اب روحانی آنے لگی ہے. داتا صاحب نے نا آرام سے کسی کو نہیں کہا، درویش کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا، اور دعا بھی نہیں کی، دعا بھی نہیں کی. اللہ اکبر. نبی پاک کے دین کی عزت داتا صاحب نے بتائی کہ عزت کیا ہے دین کی، کلمے کا نور کیا ہے، کلمے کی حقیقت کیا ہے. اللہ اکبر. داتا صاحب نے اپنا جوتا جو پہنا ہوا تھا اس وقت اسے کیا کہتے ہیں پنجابی میں کھڑاواں. آپ نے دونوں کو حکم دیا بھی یہ دماغ ٹھیک کرو. آئے 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 وہاں داتا علی حجویری آئے. اللہ اکبر جل. آج بہت کو درد پڑتی ہے جی داتا داتا. لیکن میں اگلے دن علامہ صاحب بڑا خوش ہوا ہوں. 1967 کا نا یہ اہل حدیث نمبر چھپا تو ان میں اللہ اکبر گکھڑوی صاحب نے لکھا. میں ویسے بولنے میں کہہ رہا ہوں، سین سے بھی تو صاحب ہوتا ہے نا، بعض بدگمان ہو جاتے ہیں تو اس لیے بعض چیزوں کو ہم نے رعایت رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر جل شانہ. جی ایک کبوتر پڑھنے واسطے وچ ایک رکھنا پہنتا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے لکھا کیا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ اختلاف اپنی جگہ. کیا؟ ہن بھی کچھ کہتے ہیں اختلاف اپنی جگہ.
اتنے جا کے سر مارن لگا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تے اندروں سیدھا اندروں خوبصورت ہوئے تے بندہ جمیل ہوندا ہے نا کیوں جی راما صاحب کو پوچھو جمیل کون ہوندا ہے جڑا اتوں بھی سونا ہوئے تے اندروں بھی تے جڑا اتوں تے سونا ہوئے تے اندروں کوڑا ہوئے وہ جمیل نہیں ہوندا وہ ذلیل ہوندا اس نے لکھا ہے لکھا کیا ہے اس نے لکھا ہے کہ اختلاف اپنی جگہ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے اتنے عرصے سے کہ لاہور کا 40% غریب بندہ وہ داتا علی حجویری کے لنگر پر پلتا ہے لفظ کیا ہے جس نے مجھے مزہ دیا ہے اس نے یہ نہیں لکھا علی حجویری کے لنگر اس نے لکھا داتا علی حجویری کے میں کیا واہ داتا جڑے نہیں منڈے تے انہاں کول بھی لکھوا تے لے آئے نا تو یہ منا لیتے ہیں ایک بندہ نا وہ داتا صاحب کے دروازے پر ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ وہ کہتا تھا دے داتا 10 روپے دے داتا 10 تو کوئی خشک بندہ قریب تو گزریا تو نے کہا یار یہ کیا شرک ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر تو نہ کیا دے داتا 10 روپے دے داتا 10 روپے دے انہاں کیا چھڈ اے سول ہے تے تو نہیں منگی دا تے لے کے جیب وچ آ کیا واہ داتا مہربانی دعایا بھی اودے کولوں جڑا منکر ہے منگے 10 دعائے 100 اللہ اکبر جل شان حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے آپ نے نا اپنے جو جوتے مبارک تھے کھڑاواں تھے انہوں نے فرمایا ادھر دماغ تے ٹھیک کرو اب جوتے ہوا میں ہو گئے اسے کہتے ہیں ولی اگر ولی کی تعریف کو ولی کو سمجھنا کہ ولی کون ہوتے ہیں تصوف کیا ہوتا ہے یہ 2 نمبری زیادہ ہے کشف المحجوب پڑھ پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو نہیں سمجھ آتی علماء صاحب سے پوچھو علماء ائمہ مساجد اپنے امام صاحب سے پوچھو پھر پڑھو جی اللہ اکبر جل شان پھر پتہ چلے گا کہ تصوف ہوتا کیا ہے اب جوگی کے سر پہ دھڑل جوتے پڑ رہے ہیں اور وہ اوپر اڑ رہا ہے اور جوتے پڑ رہے ہیں آخر جب گھر پورا ہویا نا تے آ تھلے ڈگا قدمی ہاتھ رکھ کے آندا ہے تسی ٹھیک ہو سبحان اللہ جن کا دماغ ایسے خراب ہو نا پھر ان کو ولیوں کے جوتے سیدھے کرتے ہیں اس نے پھر کلمہ پڑھا چیڈو نے بھی بات میں سمجھانے لگا ہوں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یار اپنا اعتقاد مضبوط کرو بھی انہیں ایک طویل دے دیتا جی مجھ پھر پہ گیا تو انہوں مانا لیا جو پیر تو گالے کریں گے آپ سمجھ نہیں رہے یہ بیماری ہے سارے پاکستان بیماری پہ گئی ہے لوگ علم پہ لاندے چنگا بلا سنی خاندان دے مڑے نے علم لایا میں کہ وہ بندے دیا پترا ہے کی کتے ہی انہوں نے کہا پتر نے سی ہوندا پیا تے ہو گیا میں منت مننی سی میں کہ پتہ نہیں یہ منت کی ہے پھر اسے میں نے سمجھایا لوگ باتیں کرنے والی ہے کیسے بات یہ ذہن بن گئے اس لیے ہم درد دل سے کہہ رہے ہیں یہ کوئی مذاق نہیں کر رہے اور آپ کو کوئی ڈانٹ نہیں رہے یہ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں حضرت جبریل امین نے نہیں آنا اصلاح کے لیے یہی موقع ہوتے ہیں اصلاح کے لیے یہ ممبر ہے ہی اس لیے آپ ناراض تو نہیں ہوئے اپنا ذہن مضبوط رکھو عقیدہ مضبوط رکھو نبی پاک کی شریعت پر پیرا دو حضور کی شریعت کا رنگ نظر آئے سرکار کی شریعت کا رنگ نظر آئے اللہ اکبر اللہ اس بچے کو آباد فرمائے اور اس بچے کی مزید آبادی صحیح معنی میں آبادی ہو جائے اللہ اکبر جل شانو پتر گالے میں بھی تیرے گانا بھی بجا ہوئے تو وضو بھی کرنا پڑے تو کار ٹھیک ہے نا بڑا اوکھا ہوندہ وضو کرنا ہے جی وہ کی پائی ہوندی ہے جلے یہ وہ ایک اور بھی ہوندی ہے شیروانی شیروانی لا کے زور پڑھنی جلے بندہ لا کے پڑھتا ہے نا تو پوچھو علامہ صاحب کو لوگ ٹھنڈے وضو نال ٹھنڈے پانی نال وضو کا زیادہ ثواب ہے نا وضو تو وہی ہے
देखा जाता है कि इसने कोशिश कितनी की है। आज इसकी बारात है, शेरवानी पई है, खुशा पया, कुल्ला पिया है, कुल्ला एक पासे रख के शेरवानी ला के जराबा ला के जोर दा वजू करके जोर दी नमाज सजदा जाके सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ये जड़ी जोर है ना, इदा अजर वखरा है। नहीं समझ, मैं नहीं समझा सका। जोर तो रोज पढ़ते हैं, लेकिन इस जोर का ये जिंदगी में आती भी एक मर्तबा है, मगर एक करनी है। ऐसे जायज है, कोई मसला नहीं शरीयत में। अल्लाह असल में मसला क्या हुआ है बड़ी सगीर में कि अंग्रेज ने सिखाया कि शादी शहावत के पूरे करने का नाम है। शादी इबादत है, इबादत से इसने उठाया है। अल्लाह अकबर तो लोग समझते हैं ये तो ख्वाहिशात नफ्स का जरिया है, पर अल्लाह का बंदे नहीं है, इबादत इबादत समझ के का। हाँ ते सिर्फ एक कुंडी सीधी करनी है, किसी अल्लाह वाले ने जो सीधी कर देती ना, एक कुंडी सीधी करनी है, लैंड सीधी हो गई है। खुदा की कसम मैंने देखा है कि सिर्फ कांटा सीधा करते हैं, जैसे कांटा नहीं करते, रेलगाड़ी आ रही है क्या ले वो सिग्नल उस तो पहला की कहते सब बोलो कांटा 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 बदलना है ए जी। हूं चलो सिग्नल है, अल्लाह के बंदे ने कांटा ही बदलना होता है। निजामुद्दीन औलिया बैठे मौज पर मैं दरवेश उरा आया उरा 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 ए खीरो दरिया पार बंदा बैठा ही दोनों जाके देख आ राती 12 बज गए सरकार। हूं ते ना कश्ती ना कोई मल्ला ना कोई गल ना कोई बात, हूं मैं दरिया पार के जा। वो आपने फरमाया छोड़ दरिया ते जिले जाएगा उसले आके मैनू उन्हें भेजा जिन्हें शादी नहीं की। मैंने उन्हें भेजा है जिन्हें अच्छा उनसे पढ़ के बैठे हजरत साहब तो साहिब औलाद है, लेकिन बोलता नहीं, चुप करके साईं हुक्म दे देता है, तुर पे बाद दफा अकल घर भी रखनी पैंदी ते बाद दफा इस्तेमाल भी करनी पैंदी जी। ते टुर पिया दरिया ते जिले गया ते आख्या भी मैनू साइयां भेजा ते उन्हां भेजा जिन्हें शादी नहीं की ते बिस्मिल्लाह पढ़ के यकीन भी है ना। ये नहीं को दो त्रै बंदे नाल आ गया भी रस्सा भी पार में जे रोड़न लगे तो बचा ते ला पक्का यकीन है तो बंदा तर जाता है। ये लफ्ज तरना इसी से तर जाता है, डूबता नहीं लेकिन यकीन जी। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब ने रस्से पाए सन ते आजड़ी लग गया सी। उधर मसला की सी, उधर मसला सी भी बयान पे ऐसी यकीन नहीं सी, उधर यकीन सी। हाँ जी पार लग गया ते अगे दरवेशों में जाके बैठे, सुभान अल्लाह, अल्लाह दे बंदे बैठे ते जाके आपने पेश किया लंगर। क्या जी सब भेजा। अच्छा 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 चलो ठीक है आपने खाना। अच्छा पुत्र जाना ही कि रहना ही? तो जाना है तो फिर मैं फिर चलो अल्लाह दे वाले जाओ हजूर, मैं कोई कश्ती शश्ती कोई नहीं तो मैं वापस जाना है तो कोई तो फिर मैं आया कहेंगे किस तरह आए हो जी? लगा हजूर मैनू सब फरमाया सी कि तू पानी नो जाके आखी भी मैनू जिन्होंने भेजा जिन्हें शादी नहीं की तो मैं लग गया। तो फरमाया ते हुण जाके आख मैनू उन्हें भेजा जो खांदा ही कुछ नहीं। भाई जिसने मुझे जिसने भेजा है वो खाता ही कुछ नहीं होता। लंगर सिर्फ तो मेरे सामने प्लेट साफ हुई है, आपने खादा भी है, नावल फरमाया तो लेकिन एक गल तुर पिया जे टुरिया पैर रखा ना ते आख्या ते पार लग गया। सोचने लगा वो भी सच्चा है तो ये भी सच्चा है, समझ मैनू नहीं आती। जिस उंज बड़ मारी होंदी
حضرت صاحب بڑا برکے مارتے ہیں جڑے حضرت ہوندے ہیں جی اللہ اکبر جل شانہ چاندی چ راتی تک کہ میری تصویر تینوں نظر آئے گی واہ سبحان اللہ سبحان یہ بھی پریشان کرنے والا ہو گیا ہے انشاءاللہ کدے کرنے ہیں انشاءاللہ ٹائم تے کریں اللہ اکبر جل شانہ یہ 12 تاریخ کو نا بڑیانے میں درس قرآن ہے یہ علماء کے درس قرآن رکھو مدنی صاحب کی علامہ صاحب کی یہ علماء کی قدر کرو اے ڈبے پینا پیچھے لگو اللہ دے بندے ہو نیتو ہی نہ مگر سرکار راضی ہون گے تھوڑے صحیح گل ہے اسی بہت دور ٹور گئے ہیں بہت دور ٹور گئے ایک سازش تے تے علماء نو کھڈے لایا ہے تے انہاں نو اگے لا لیا ہے تے انہاں نے جو جتنا بجٹ سی سنیاں دا تے قوالیاں تے لا لیا نچن تے لا لیا کودن تے لا لیا انہاں سارے نے بجٹ سارا اے لے گئے تے نعت نہ لے گئے نعت نہ دیکھو کیڑا سونا نعت پڑھی ہے حافظ جی تے انہاں نے جانیا سلام بھی نہیں لینا کہ ٹھیک ہے جی علی صاحب اللہ حافظ تے جو ادھروں کدو بلایا ہوا تے 20000 بھی نال دینے لفافہ بھی دینے تے او 20000 دی بجائے 5000 ہی نہیں دیو تے 15000 اپنے امام صاحب نو 5 دیو 5 دوسرے مدرس نو دیو قاری صاحب نو دیو دیکھو نبی پاک راضی ہوندے کہ نہیں راضی اپنا سسٹم سیٹ کرو اللہ اکبر جل شانہ جی تو اس درویش نے کہا کہ آیا سویرے شامی کوئی انہاں کہ کوئی تھوڑا ٹائم لگے میں پوچھا سی بھی گل کی مسئلہ کی ہے جڑا تساں نے ہے جڑا ایک راتی ہویا میرے نال تے دوجے دن شامی بلا لیا سائیاں فرمایا کلے دا پریشان ہے سبحان اللہ فرمایا یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ میں نے شادی نہیں کی اللہ کے بندے نفس کے لیے نہیں کرتے مسلمان اللہ اس کے رسول کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں اپنے لیے تو تب ہے جو اپنے نفس کے لیے کرے ہم نے تو سائیوں کا حکم سمجھ کے کی ہے خود کب کی ہے اے کنڈا چینج کرنا ہے کانٹا بدلنے والا ہے کہ رخ نیت ٹھیک ہو جائے وہی ہے رکھیا ہے روشن دان رکھیا ہے وہی گل ہے کہ اذان دی آواز ہوئے کرے گی جب آتے ہوں جی ہونی وہ مجھ دودھ دے واسطے لے دی گوئے مفت چاہ جاندے گوئے عرض کیتی حضور انہوں نے فرمایا انہوں بھی نفس واسطے نہیں کھادا بس ایک کھادا بھی سونے سرکار نے کھادا تو چلو سی بھی کھا لگی نفس نو راضی کرنے واسطے نہیں کھادا اللہ اکبر اے زور تے اثر تے مغرب تے فجر بھی نہ کیڑی فجر وڈی فجر سلام علیکم وڈی فجری کیڑی وڈی فجر اگو تو گل سمجھ کے میں تگڑے تکے ڈٹھے اٹھدا ہوئی جدا اللہ دا فضل اللہ اکبر میں 10 منٹ آکے سن تھوڑے کو چوکھا وقت لے لیا سبحان اللہ اکبر جل شان پورا گھنٹے نال 2-3 منٹ کٹ ہو گئے اللہ اکبر جل شان اللہ پاک آپ پہ خاص فضل و کرم نازل فرمائے سارے مل کے حاجی صاحب واسطے دعا کرنی ہے بڑیاں واسطے کرنی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک فضل پکے نمازی بن گئے ہیں حاجی صاحب دی اکھا ٹھنڈا ہونا اللہ اکبر دوجے حاجی صاحب ماشاءاللہ سارا خاندان سبحان اللہ مغل برادران خاندان اللہ اکبر جل شان رہن سارے انسان دور رہے شیطان ٹھیک ہے اللہ اکبر اور ایک نعرہ ختم نبوت کا نعرہ ہے پھر آپ سب سلام پڑھیں گے آپ نے بڑا سونا راتی پڑھے اللہ چلو اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اچھا ہن ہاتھ چکنا ہے بعد وچ پہلا مسئلہ سننا ہے اے جڑا ہاتھ چکیا ہے نا یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہاتھ نہ مرضی دی طرف جائے گا چلو جائے یہ ختم نبوت ہے مطلب ہوتا ہے تاجدار ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ کسی مرضی کی طرف یہ ہاتھ نہیں جائے گا اور مجھے حسن ظن ہے کہ آپ نے تو کبھی ملایا نہیں ہوگا مرضی سے ہاں جی جی
خنزیر نالو پلیتے خنزیر نالو پلیتے او دا مرزائی دا جڑا نبی پاک دا دشمن ہے ختم نبوت دا منکر ہے اے ہاتھ مرزائی نال نہیں ملے اے سوکھا ہے لیکن تاجدار ختم نبوت کہہ کے اے ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اے ادھے نال بھی نہیں ملن لگا جڑا مرزائی دا یار ہے دیکھو نا اے میں سلام لے لگا انہاں دا نام کی ہے جی مجھے پتہ لیکن میں دس لگا اے سلام لے آئے نا اے اگر کسی اور نہ سلام لین ہاں جی یاد رکھو جڑا بندہ مرزائی نال یا مرزائی دے یار نال مرزائی نواز نال جڑا مرزائیاں کول بہندا پیندا کھاندا پیندا ہے وہ کھاندا پیندا نہیں وہ لکدا کی ہے لکدا ہے آخو گئی اتنا سخت مسئلہ ہی انجا اور میں کی کرنا نمہ قرآن اتر ہے وہ لکدا جڑا کھاندا مرزائیاں کولو بیٹھ ہے اور ایک گل یاد رکھ لو بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے جو دیکھنے والے ہیں وہ بندہ جاتے وقت ایمان اس کا خراب ہو جائے گا ایمان سلامت نہیں لے کے جائے گا جس کے اندر یہ غیرت نہیں کہ جدے نہ دل کتا سلام لے لیا ٹھیک ہے ہون تو تسی حسن کا نواز ہو گئے ہو اے ہون ختم نبوت دا نعرہ لانا ہے تو جن نے لانا ہے ان نے لانا ہے جڑا ارادہ ہے ان نے لانا ہے تو کوئی ہاتھ سارے چک رہے ہیں اللہ تاجدار ختم نبوت عرض کرو یا رسول اللہ یہ ہاتھ کے دشمن والے پاسے نہیں جان لگا تے دشمن دے سجن والے پاسے بھی نہیں جان لگا تاجدار ختم نبوت 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 مصطفیٰ